من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ سورہ انبیاء کی 3 آیات 68، 69، 70 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانوں میں جا کر کے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے ان کا جو بڑا بت تھا گرو گھنٹان، اس کی گردن پر کلہاڑی رکھ دی تھی۔ جب میلے سے وہ لوگ آئے، جشن منا کر کے آئے اور اپنے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو ان لوگوں کا پارا بالکل چڑھ گیا۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حرکت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی ہمارے بتوں کی برائی اور مذمت بیان کیا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے حرکت یہ کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کے بتوں کی لاچاری اور مجبوری، عاجزی کو ظاہر کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ مان لیتے بات کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے، بتوں کو چھوڑ دیتے، بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے پر تل گئے اور آپس میں کیا کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سلوک کیا ہے، اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر مدد کرنا چاہتے ہو اپنے خداؤں کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو۔ دیکھیے کتنی موٹی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ چھوٹی موٹی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اپنے خداؤں کی مدد اگر کرنا چاہتے ہو، کتنی موٹی عقل اور کتنے موٹے دماغ کے لوگ تھے کہ حالانکہ خدا سب کی مدد کرتا، خدا کسی کی مدد کا محتاج نہیں، ساری کائنات خدا کی محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں، بغیر اسباب کے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ان کمبختوں کی عقلوں پر دیکھیے کس طرح پردہ پڑا ہوا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ ارے بھائی پھر وہ خدا کیا ہوا کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو؟ خدا تو سب کی مدد کرتا ہے، سب کی حاجتوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور تمہارا یہ خدا مجبور ایسا خدا ہے، تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ اور آج بھی دیکھیے موٹی عقل کے لوگ 10 دنوں تک ان کو بیٹھاتے عزت و احترام کے ساتھ، اور 10 دنوں کے بعد لے جا کر کے اس کو گنگا میں پانی میں ڈبو دیتے، اس کو بہا دیتے۔ وہ تو مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، لیکن اتنی موٹی بات سمجھنے کی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی، 1 مہینے تک، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی پریشان حال عورت اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی تو یہ نظر مانتی کہ اگر میری وہ پریشانی دور ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی۔ اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جاتا تو وہ آدمی منت مانتا، نظر مانتا کہ میرا بیٹا صحیح سالم ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں دوں گا ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیوں کا انتظام کیا گیا، اور بڑی خندق کھودی گئی، اور اس کے اندر 7 دنوں تک آگ دہکائی گئی، جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ آگ آسمانوں سے بات کرنے لگی کہ کوئی پرندہ اگر اس جانب آتا تھا تو
تو پرندے کا پر بھی جل جاتا تھا، وہ پرندہ جل کر کے آگ میں گر جاتا تھا۔ اتنی زبردست آگ دہکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے اور اتار کر کے گوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کے آگ کے اندر پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ وہ لوگ کر رہے تھے تو آسمانوں پر چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے داد و فریاد کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، ابراہیم تو تیرا خلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا کوئی نقصان تو کیا نہیں ہے، کسی کا کیا بگاڑا ہے، تیرے خلیل کے ساتھ یہ معاملہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم جاؤ، اگر میرا خلیل تم سے مدد مانگے تو مدد کرو۔ چنانچہ طوفانوں کا، ہواؤں کا فرشتہ آیا اور آ کر کے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام آپ کہیں تو میں طوفانوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے آگ کے ان انگاروں کو اڑا دوں۔ اور بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا خلیل اگر آپ کہیں تو بارش برسا کر کے آگ کو بجھا دیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تمام فرشتوں نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ ہماری مدد لے لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا خدا کے پاس سے آئے، خدا کو میرا حال معلوم ہے یا نہیں ہے؟ تو فرشتوں نے کہا بالکل آپ کا حال معلوم ہے اور خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جب میرا خدا میرے حال سے بخوبی واقف ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگ سے خطاب کر کے، بردم و سلاما، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی مت ہو بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر کہتے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی وہ آگ ہو جاتی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردوں و سلاما، بردوں کے ساتھ سلاما یعنی سلامتی کے ساتھ، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ رہے، جس سے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی تکلیف ہو۔ اس آگ کا دیکھیے کام کیا ہے، جلانا، پانی کا کام کیا ہے، ڈبونا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا میرے خلیل کا ایک بار بھی نہیں جلنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار بھی نہیں جلا، وہی آگ گل و گلزار بن گئی، پھولوں کا باغ بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر کئی دنوں تک رہے۔ نمرود اپنے محل سے اس منظر کو دیکھ بھی رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ہے، ٹہل رہے ہیں، آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ میرے خلیل کو مت جلانا، میرے خلیل کا بار بھی بیکار نہ ہونے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بردوں و سلامہ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو پانی فرعون کی تباہی کا ذریعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا پانی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس معجزے کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں واقع ہوا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ آگ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آگ کو جو ہے اس کے اندر تاثیر کو پیدا کرنا، اس کی تاثیر کو نکال دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے اسماعیل کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بے حد و حساب کوشش کی، چھری نے ذرہ برابر بھی نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں جو کام ہے وہ ہماری عقلوں سے وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے جہنم میں دیکھیے جو فرشتے ہوں گے، جہنم کا جو دروغہ ہوگا وہ تو جہنم میں ہی ہوگا، حالانکہ جہنم کی ایک سوئی کے برابر بھی سوراخ کو کھول دیا جائے تو ساری کائنات جل کر بھسم ہو جائے، لیکن فرشتے جو جہنم کے اوپر متعین ہیں وہ آگ، جہنم کی آگ ان فرشتوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کے لوگوں کو جہنم سے جب نکالنے کے لیے جائیں گے، اسی آگ کے اندر جائیں گے، لیکن وہ آگ ہمارے نبی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور آگ کے اندر جو مسلمان جائیں گے، گنہگار مسلمان جہنم کے اندر، تو پیشانی کی جگہ کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ جو نماز پڑھنے کے لیے جو سجدے کرتے ہیں مسلمانی کی جگہوں کی آگ نہیں جلائے گی، حالانکہ آگ وہ بھی جہنم کی آگ، جہنم کی اتنی خطرناک آگ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تم اس کو پیشانی کو مت جلاؤ۔ ایمان والوں کے دل کو جہاں پر ایمان ہے اس کی جگہ کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ جس چیز کی تاثیر کو اللہ چاہے نکال لیتے ہیں، جس چیز کی تاثیر کو چاہے ڈال دیتے ہیں۔ دواؤں کا کام ہے شفا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو شفا مت دو، تو دواؤں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ کے اندر ڈالا، اس آگ کی تاثیر یعنی جلانے کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا گیا، اور ذرہ برابر بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں ہوا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معجزہ بالکل صحیح نہیں ہے، ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے اور قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور ڈال کر کے جو ہے اس کو جلانے کی کوشش کی گئی اور نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بار بھی بیکار نہیں ہوا۔ ایک بات کہہ کر یہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد کتاب کے اندر لکھا ہے، اس واقعے کے بعد نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ستانا چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر شام کے علاقے میں تشریف لے گئے، وہیں آپ نے بقیہ زندگی گزاری۔ انشاءاللہ اب دوسرے انبیاء کرام کا ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے کچھ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم